لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البتهي الابتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الله إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الشاكر. حضرات گرامی قدر، آخری مرحلے میں کلام داخل ہے. اپنے مضمون کو مکمل کرتے ہوئے ابلاغ کی کوشش کروں گا. میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ ولایت الہی ایک تسلسل ہے اور ایک مستقل نفوذ ہے الہی طاقت کا، جہاں پہنچنے کے لیے عبد و معبود کے مابین ایک رشتہ اور ایک رابطہ درکار ہے. اور جس طریقے سے خدا کو کوئی خدا مانے یا نہ مانے، اس کی الوہیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے رسول کو کوئی رسول مانے یا نہ مانے، اس کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بنابراً امام کو کوئی امام مانے یا نہ مانے، امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ ایک نظریہ جو قائم کیا گیا کہ ہم جس کی بیعت کر لیں، ہم جسے تسلیم کر لیں، وہ امام ہے. اور الہی منشور اور دستور یہ تھا کہ کسی کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی امام نہیں ہوتا. الہی فلسفی یہ ہے کہ امام من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے. اور جب ظاہری طور پر بھیڑ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے تک دوڑتی ہوئی آئی
اور ایک شور مچا کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کریں۔ امیر کائنات کسی دروازے پر بیعت مانگنے نہیں گئے، ہجوم ہے، مدینہ میں افراتفری مچی ہے۔ اب مجبوری دیکھیں بھیڑ کی، جناب امیر کسی دروازے پر بیعت کے متقاضی نہیں ہے، ایک جم غفیر ہے، ایک ہجوم ہے، شہر میں افراتفری مچی ہے، اور در دولت جناب امیر علیہ السلام پر ہجوم دوڑا ہوا آیا کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ کی بیعت کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب بیعت ہوئی، مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں اپنا مضمون مکمل کر رہا ہوں، دونوں پہلو ذہن میں رکھیے گا، اجبار اور اختیار، فعالیت اور انفعالیت، جہاں سے بات شروع کی تھی۔ اب زیادہ شرح و بست کا وقت نہیں، تو جناب امیر کے فرمودات میں ملتا ہے، مولا نے فرمایا خطاب کر کے لوگوں کو کہ تم میری طرف گھن گرج دیکھے لہجے کی، کیا قادرانہ کلام ہے، رجس کا لہجہ ہے، امیر کائنات کی بے نیازی ہے، شان کبریائی کا پرتو ہے، جیسے کلام میں جلال الہی جھلک رہا ہو۔ ساری مخلوق سے بے نیازی دکھاتے ہوئے امیر کائنات فرما رہے ہیں، تم میری طرف ایسے دوڑے جیسے پیاسے اونٹ پانی کے حوضوں اور چشموں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ علی کسی دروازے پر بیعت مانگنے نہیں گیا، تم مجھ تک چل کے آئے ہو۔ یعنی امیر کائنات یہ مفہوم باور کر رہے ہیں کہ مجھے امامت کے منوانے کے لیے تمہاری بیعت کی احتجاج نہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے سارے افتراق اور ڈفرینسز کو بالکل 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرے تابع رہو گے، میری اطاعت میں رہو گے، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب تک تم میری بات مانو گے، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ تم میری بات ماننا چھوڑ دو گے تو میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں۔ آج سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک ہم تمہاری بات مانیں، ہمیں اپنا سربراہ ماننا۔ علی علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی کا فرق سمجھو کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب تک تم میری بات مانو گے، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ ان شارٹ ایک نظریہ جمہور کا کہ ہم جسے چاہیں گے امام بنا لیں، ایک الہی منشور کہ کسی کے بنانے یا مان لینے سے امام نہیں ہوتا، امام من جانب اللہ امام ہوتا ہے۔ اب تاریخ آگے بڑھتی ہے، بس 2 سے 3 منٹ تمہید۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے، عہد امام حسن علیہ السلام آیا، عہد امام حسین علیہ السلام آیا، وہی بیعت کا مطالبہ امام حسین علیہ السلام سے۔ امام نے برجستہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد وہ سارے معاملات جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے سفر کیا، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچنے کے بعد حسین علیہ السلام نے غازریہ کے زمینداروں کو بلا کے ان سے زمین خریدی، اور 3 یا 4 محرم کو امام علیہ السلام نے
بہت توجہ، 3 یا 4 محرم کو امام علیہ السلام نے اسپیشل ایک قاصد اپوائنٹ کیا اور وصیت لکھی اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام. ایک سطر آدھی لائن کی وصیت ہے، ہاف لائن، اور مہر کر کے قاصد کو لفافہ دے کے بھیجا کہ یہ جا کے دے. لکھا کیا؟ حسین علیہ السلام نے مضمون شروع کیا. میں نے لکھا کیا؟ توجہ ہے، مضمون شروع کیا مولانا، مضمون شروع کر رہا ہوں. لکھا کیا آقا نے؟ اوپر ریفرنس ہے لیٹر کا، من الحسین ابن علی الی محمد بن علی من کربلا الی مدینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ریفرنس کے بعد آدھی لائن ہے، آدھی لائن. اب آپ سوچیں اور غور کریں کہ وہ آدھی لائن کتنی امپورٹنٹ ہوگی، جس کے لیے کربلا سے حسین علیہ السلام نے اسپیشل قاصد اپوائنٹ کیا ہے اور اس سے بھیجا ہے. صرف وہ آدھی لائن کا لیٹر ہے جو کیا لکھا مولا نے؟ یا اخی علم، اے بھائی جان لیجئے، دنیا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، اور آخرت کہیں لے جائی نہیں جا سکتی. والسلام حسین ابن علی. دستخط کر دیے. آدھی لائن کا خط ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام لکھ رہے ہیں اور قاصد اپوائنٹ کر کے اپنے بھائی کے یہاں بھیج رہے ہیں. لکھا کیا ہے؟ اے بھائی جان لیجئے، دنیا نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور آخرت کہیں لے جائی نہیں جا سکتی. حسین علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کل بنی امیہ کے ہاتھوں بکے ہوئے مورخ جب جھوٹے افسانے لکھیں گے تو لکھیں گے کہ حسین حصول حکومت کے لیے نکلے تھے. میں سرے سے دنیا ہی کا انکار کر رہا ہوں، تو تاریخ کو ماننا پڑے گا کہ جس کی نظر میں دنیا کی اوقات نہیں، وہ حکومت کے لیے کیا نکلے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. زمین خریدی، کتنی زمین خریدی؟ 4 اسکوائر مائلز، 4 مربع میل حسین علیہ السلام نے زمین خریدی. اب دیکھیں یہاں زندگی کی ڈیفینیشن اور ہے، موت کی ڈیفینیشن اور ہے. کربلا نے معنی دیے ہیں، کربلا نے ڈیفینیشنز کے رخ کو موڑا ہے. حسین علیہ السلام نے جو مضمون لکھا ہے کربلا کی سرزمین پر، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، جناب امیر کائنات علیہ السلام. وہ سوال تھا، وہ لمبا قصہ ہے، میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں. سوال صرف اور صرف اتنا تھا کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے. سوال ہے پانی کا ذائقہ کیا ہے. مولا نے فرمایا جو زندگی کا ذائقہ ہے وہ پانی کا ذائقہ ہے. علی نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ زندگی کا ذائقہ کیا ہے اور پانی کا ذائقہ کیا ہے. جناب امیر علیہ السلام نے بتایا کہ جو زندگی کا ذائقہ ہے وہ پانی کا ذائقہ ہے. سر دست پانی پر مدار حیات ہے، زندگی پانی پر ٹکی ہوئی ہے. حسین علیہ السلام کربلا میں آئے. کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا عنصر تشنگی ہے، آتش ہے. حسین علیہ السلام نے موت و حیات کی ڈیفینیشن سمجھائی. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زندگی کا ذائقہ پانی کا ذائقہ ہے. اب آگے بڑھیے. شہزادہ قاسم سے امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی؟ جواب کیا ہے؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. ایک بات بتائیے، محاورہ کیا بنتا ہے؟ بطور مثال کون سی چیز بیان کی جاتی ہے؟ ضرب المثل کسے کہتے ہیں؟
وہ چیز جس کی ضرورت بہت زیادہ ہو اور وہ کامیاب ہو یا نایاب ہو، اس سے مثال دی جاتی ہے۔ اگر قیمت کسی کی جتانا ہو، کسی کی اوقات، کسی کی قدر بیان کرنا ہو، تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ فلاں عید کا چاند ہو رہے ہیں، اور یہ کیوں کہ جو چیز کامیاب ہے، نایاب ہے اور اس کی ضرورت زیادہ ہے تو اسے بمنزلہ مثال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی فلسفی درک کریں ہم۔ شہزادہ قاسم سے امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ شہزادے کا جواب ہے پانی سے زیادہ شیریں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، معاف کیجیے، پانی سے زیادہ شیریں نہیں، شہد سے زیادہ شیریں ہے، معذرت چاہتا ہوں سب پتہ لسانی کے لیے، تو چونکہ بات چل رہی پانی کی اس لیے لفظ نکل گیا فلوں میں۔ فرماتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کربلا میں یہ شہد کا کیا رول ہے؟ اگر ضرورت ہے تو پانی کی ہے، پھر شہزادے نے مثال میں شہد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ شہزادے نے کیا فرمایا؟ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب کلام کی بلاغت دیکھیں، شاید میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ پانی کا ذائقہ کیا کہا؟ جو زندگی کا ذائقہ ہے۔ شہزادے سے پوچھ رہے ہیں امام علیہ السلام کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ کربلا میں درکار ہے پانی، 3 دن کی پیاس ہے، تشنگی ہے، جواب ہونا چاہیے تھا کہ پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ امام نے پوچھا ہے موت کیسی ہے، ذائقے کی بات بھی نہیں کی ہے۔ موت آسان ہے، سہل ہے، لیکن جواب کیا ہے؟ پانی کا ذکر نہیں کیا، فرماتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ مولا نے فرمایا پانی کا ذائقہ زندگی کا ذائقہ۔ اگر مثال میں بھی شہزادہ قاسم فرماتے کہ پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے تو تضاد ہو جاتا دادا اور پوتے کے جواب میں۔ بات سمجھے؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام نے زندگی کے ذائقے کو پانی کے ذائقے سے تعبیر کیا۔ یہاں بات ہو رہی ہے موت کے ذائقے کی، تو امام نے فرمایا شہد سے زیادہ شیریں، اور مثال میں بھی پانی کا لفظ نہ آنے دیا۔ اب بات کی نوعیت کو سمجھیں۔ جناب امیر علیہ السلام بازار کوفہ، پیچھے پیچھے جناب قمبر ایک دکان پر پہنچے، ایک لباس خریدا جو بھاری تھا، قیمتی تھا۔ کہا قمبر یہ لباس تم لو، اور ایک ہلکا لباس خریدا، کہا یہ میرے لیے ہے۔ قمبر یہ لباس تم پہنو۔ جناب قمبر نے پیشکش میں فرمایا کہ یا علی آپ یہ لباس پہنیے چونکہ آپ منبر پر جاتے ہیں۔ ریزنیبل گفتگو ہے۔ مولا کائنات نے جواب کیا دیا؟ کہا قمبر یہ لباس تم پہنو چونکہ تم جوان ہو۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ اس کا مطلب صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ چونکہ جناب قمبر غلام تھے اس لیے مولا کائنات نے انہیں وہ بھاری اور قیمتی لباس دیا تاکہ انہیں احساس غلامی نہ ہو۔ لیکن انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں قمبر تم یہ لباس پہنو کیونکہ تم جوان ہو۔ اگر مولا یہ فرما دیتے قمبر تم یہ لباس پہنو تاکہ تمہیں کوئی غلام نہ سمجھے، تو پھر لباس چاہے کتنا ہی قیمتی ہوتا لیکن احساس غلامی تو جتا دیا جاتا۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے مثال میں بھی کیا تکلف برتا ہے کہ لفظ غلامی پاس نہ آنے دیا، کہ اس طرف ذہن بھی نہ جانے پائے۔ فرماتے ہیں قمبر چونکہ تم جوان ہو اس لیے تم یہ لباس پہنو۔
اب دادا اور پوتے کی گفتگو کو ملائیے، صرف چچا بھتیجے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک سردار کی اور ایک سپاہی کی گفتگو ہے۔ شہزادہ قاسم بحیثیت ایک سولجر کے ہیں، امام علیہ السلام ایک سپہ سالار کی حیثیت رکھتے ہیں، سردار اور سپاہی میں گفتگو ہو رہی ہے، تو سپاہی کا وظیفہ یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی سردار کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ ہم کسی طرح کی بھی کمزوری اور ضعف محسوس کر رہے ہیں۔ اگر شہزادہ قاسم یہ فرماتے کہ موت پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے تو کہیں شائبہ ہو جاتا کہ ایک سپاہی پیاس کے غلبے کا احساس کر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے شہزادے نے مثال میں بھی پانی کا لفظ نہ آنے دیا اور معنی بدلے، ڈیفینیشن دی، کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے، ذائقے کی تعریف ہو رہی ہے، موت کا ذائقہ بتایا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، شہزادہ قاسم نے ذائقہ بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے زمین خریدی ہے، کتنی زمین خریدی ہے؟ 4 مربع میل زمین خریدی ہے۔ دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانا، یہ سیاست الہیہ کے وارث کا کمال ہے۔ یعنی شط فرات پر جتنی زمین ہے وہ سب حسین علیہ السلام نے خرید لی، قبریں بننے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، خیمے لگنے کے لیے، روضے بننے کے لیے کتنی زمین کی ضرورت ہے۔ کامل الزیارات کی روایت سے تائید ہوتی ہے، فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ، 4 مربع میل زمین حسین علیہ السلام نے خریدی ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کتنے ریڈیس سے مٹی اٹھائیں جو خاک شفا ہو؟ تو فرماتے ہیں سرکار فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ، 4 اسکوائر مائل سے جہاں سے بھی مٹی اٹھا لو وہ خاک شفا ہے۔ یعنی جو زمین حسین علیہ السلام نے خریدی ہے وہ قیامت تک کے لیے خاک شفا ہے۔ اب آگے بڑھے، اتنی زمین کا کیا ہوگا کہ ہم سیاست الہیہ کے وارث ہیں، ہم اسلامی شعار کے محافظ ہیں، اور ہمارا شعار یہ ہے کہ ہم کسی علاقے میں جا کے حملہ آور نہیں ہوئے، دشمن ہمارے علاقے میں آیا ہے تب ہم دفاع کے لیے نکلے ہیں۔ میں ایسی تاریخ لکھوں گا قیامت تک کے لیے، پورا علاقہ خرید رہا ہوں کہ جب بھی مورخ تاریخ لکھے تو اس کے باپ کو لکھنا پڑے کہ میدان حسین کا تھا، یزید کی آرمی حسین کی زمین میں اتری تھی، حسین کسی کے گھر لڑنے کے لیے نہیں تھے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید کو بے نقاب کیا، جو بالکل فرسٹ سورس ہے انرجی کا۔ یہ بالکل کامن بات ہے، اگر راستہ چلتے کوئی چکر کھا کے گر جائے تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس پہ پانی کا چھینٹا مارا جائے، پانی پلایا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز پانی۔ اور کربلا کی جنگ میں 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور فعالیت دیکھیں۔ حسین علیہ السلام نے ایک اور جہت عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حسین علیہ السلام نے، میرے ساتھ جڑیے، حسین علیہ السلام نے فرات کے علاقے کی ساری زمین خرید دی۔ دیکھیے حضور سرور کائنات، یعنی جو دین ہے آپ کا دین اسلام، جو جناب آدم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور حضور سرور کائنات نے آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کو روشناس کرایا اسلام سے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو وہ جو ہماری فقہ ہے وہ کہلاتی ہے شریعت، یعنی دی شریعت، وے آف لائف، شریعت کی ڈیفینیشن یہی ہے، شارع راستہ شریعت۔ میں تلاش کر رہا تھا تو ایک بڑی پیاری چیز ملی، ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شریعت عرف میں
اس راستے کو کہا جاتا تھا عرب میں جو گھاٹ ندی پر جہاں سے اترا جاتا تھا، وہ راستہ، وہ گھاٹ جہاں سے پانی لینے کے لیے اترتے تھے دریا میں، اسے کہا جاتا تھا شریعت. اور شریعت وے آف لائف، جو دین ہے، جو اس کے قوانین ہیں، جو فقہ ہے، جو تھیولوجی ہے، وہ شریعت ہے. حضور سرور کائنات، یہ عرف کیوں بنا؟ حضور سرور کائنات نے زور دیا ہیومن رائٹس پر، آزادی پر، سب آزاد ہیں. اور عرب عروق چونکہ گرم ہے، پانی کی قلت ہے، وہاں ریگستان ہے، تو وہاں چشموں پر اور کنووں پر قبضے ہوا کرتے تھے. علاقائی تعصب کے تحت پانی پر لڑائیاں ہوتی تھی، پانی بند کیا جاتا تھا. سرور کائنات نے جو آزادی بخشی ہے نسل آدم کو، تو آپ نے فرمایا دیکھو پانی کو کبھی بطور اسلحہ استعمال نہیں کیا جائے گا. پانی کسی پر بند نہیں ہوگا، پانی پر کبھی پہرے نہیں لگائے جائیں گے، اور پانی پر پہلا حق اس کا ہے جس کی پیاس پہلے ہے. کیا بات ہے! پانی پر پہلا حق اس کا ہے جس کی پیاس پہلے ہے. آپ نے پہلے پانی مانگا ہے، میں نے بعد میں پانی مانگا ہے، تو اگر ایک گلاس آیا ہے تو پہلا حق اسلام کہتا ہے جس کی پیاس پہلے ہے، پانی پر پہلا حق اس کا. یعنی پانی چونکہ ضروریات زندگی سے ہے، جس پر مدار حیات ہے، اس لیے اس پر زندگی کا حق ہے. لہذا جسے پانی کی ضرورت پہلے ہے، پہلے پانی اسے دیا جائے گا. اور دوسرا زاویہ جو آج بھی آبپاشی کے قوانین ہے کہ پانی پر پہلا حق اس کا ہے جس کی زمین پانی کے کنارے ہے. مگر انسانیت کے اکارڈنگ اسے بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی کھیتیوں تک پانی جانے سے روکے. زمین اس کی ہے، علاقہ اس کا ہے، اجارہ داری اس کی ہے، مگر وہ دوسروں تک پانی جانے سے روک نہیں سکتا. اور پانی کو کبھی بطور اسلحہ استعمال نہیں کیا جائے گا. اب آپ تاریخ سے تاریخ کو ملائیے، پانی کو صفین میں بطور اسلحہ استعمال کیا گیا، اور پانی کو کربلا میں بطور اسلحہ استعمال کیا گیا. پانی کو بند کیا گیا امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر. یعنی حزب مخالف نے پانی کو بطور اسلحہ استعمال کیا. بات پہنچ رہی ہے. حسین علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، فرات کے علاقے کی ساری زمین خریدی ہے. اب اگر قیامت تک کے لیے نیچرل جسٹس پر بات ہو اور یزید پر مقدمہ دائر کیا جائے تو صرف عالم اسلام کا مجرم نہیں ہے یزید، کیونکہ حقوق کے اعتبار سے، پیاسے ہونے کے اعتبار سے بھی پانی پر پہلا حق حسین کا تھا، اور فرات کے علاقے کی زمینداری ہونے کی حیثیت سے بھی پانی پر پہلا حق حسین کا تھا. قیامت تک کے لیے جب بھی یزید پر مقدمہ چلایا جائے گا، حسین علیہ السلام وہ اہتمام کر گئے ہیں، یزید پورے عالم انسانیت کا مجرم قرار دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے لو اتبع الحق. آپ نے ذاکرین سے ایک روایت سنی ہوگی
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد، کوشش کر رہا ہوں ایک نیا رخ پڑھنے کی، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد خون برسا آسمان سے، اور جو ڈھیلا زمین سے پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ملتا تھا۔ یعنی روایت کا حاصل یہ ہے، محصل یہ ہے کہ زمین اور آسمان نے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں زمین اور آسمان ہو۔ میں دیکھ رہا تھا، آیت نظر سے گزری، اللہ ارشاد فرماتا ہے لو اتبع الحق اہواہم، اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب برباد ہو جاتا۔ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، حسین علیہ السلام نے کیا کیا بچایا ہے، ہائے ہائے، یہ زمین اور آسمان خون کیوں رو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین آسمان تباہ و برباد ہو جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ زمین اور آسمان جو حسین کا غم منا رہا ہے، حسین آسمان و زمین اور پورے عالم کے محسن ہیں، یعنی اگر حسین نہ ہوتے تو سب برباد ہو گیا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں کس طریقے سے کربلا سجائی ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ 2 محرم کو حسین علیہ السلام کا میں اپنے مضمون کو مکمل کروں گا۔ دیکھیے میرا اس میں، آپ مجھے سن رہے ہیں 5 دن سے، میرا اس میں کبھی انٹرسٹ رہا نہیں کہ مجلس چلے گی کیسے اور اٹھے گی کیسے۔ میری جو تیاری ہے مجھے وہی اپنے موضوع پر بات کرنا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب بات سمجھیے، ولایت الہی کا نفوذ کیا ہے؟ یہ ایک بحث ہے کیفیت کی، حضوری کیفیت۔ کربلا کس حد تک قریب لے جاتی ہے، یعنی توحید کے جہاں تار چھڑتے ہوں، جہاں قرب الہی کا لطف محسوس ہوتا ہو، جہاں عبودیت کا فیضان ہو، جہاں عالم ملک میں رہ کے عالم ملکوت کی سیر کرتے ہوئے نظر آئے، وہاں سے کربلا شروع ہوتی ہے۔ اب یہ کیفیت ہے جسے عرفاء نے بیان کیا ہے، حضوری کیفیت۔ بس 2 باتیں اور پڑھنا ہے، سنیے۔ حضوری کیفیت، حضوری کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ محسوس کر لیں، جہاں ہماری اٹینشن ڈائیورس نہ ہو دوسری طرف۔ اس کو بالکل ایسے سمجھیں، یہ بحث ہوتی ہے جب تقوی کے درجات پر بحث ہوتی تب یہ بحث ہوتی ہے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھیں جیسے فرش ازا پر بیٹھے ہیں، میں خود کو اپنی مثال دے رہا ہوں، فرش ازا پر بیٹھے ہیں، میں کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کو اذیت دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، انسان ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن یہی میں اگر فرش ازا پر بیٹھا ہوں اور ذکر فضائل و مصائب ہو رہا ہے اور اس کی طرف میری توجہ ہے،